سبق کی طرف چلتے ہیں جی. جملہ اسمیہ ہمارا مین سبق چل رہا ہے. جملہ اسمیہ کے دو پارٹس فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے. جملہ اسمیہ سنتے ہی دو پارٹس مبتدا اور خبر، یہ دو پارٹس، دو لفظ فوراً آپ کی زبان سے نکلنے چاہیے کہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہوتا ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. اس لیے ہم نے وسعت پہلو کو پڑھا تھا. اگر ہم ڈائریکٹ جملہ شروع کر دیتے تو ہمیں کچھ پتہ نہ ہوتا کہ یہ اس جملے میں یہ لفظ یہاں پر کیوں لگا ہے اور یہ لفظ یہاں پر کیوں لگا ہے. اس لیے ہم نے پہلے اسم کے 4 پہلو اچھی طرح پڑھ لیے، جن میں سے ایک وسعت تھا، اور یہ وسعت ہمارے کام اس طرح آئی کہ ہم نے جان لیا کہ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوگا مبتدا وہ معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوتی ہے، دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو اعراب نہ پڑھاتا، کچھ جملے شروع میں بتا دیتا ویسے ہی، تو شاید آپ چند جملے تو رٹ لیتے، لیکن آپ کو ان جملوں کی صحیح سینس حاصل نہ ہوتی جب تک کہ آپ نے اعراب کو نہیں پڑھ لیا. یعنی اعراب پڑھتے ہی آپ کو پتہ چلا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں استعمال ہوتا ہے، یا وہ مرفوع ہوتا ہے، یا منصوب ہوتا ہے، یا مجرور ہوتا ہے، چوتھی اس کی کوئی حالت نہیں ہوتی. اور جملہ اسمیہ میں جب وہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے یا خبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مرفوع ہی ہوتا ہے. نہ وہ منصوب استعمال کر سکتے ہیں آپ، نہ ہی مجرور استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہم نے جنس اور عدد بھی پڑھا تھا، اور وہ ہمارے جملہ اسمیہ میں اس طرح کام آئے کہ ہم نے دیکھا کہ مبتدا اور خبر میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی. مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہم لائیں گے، کیونکہ مبتدا پہلے آتا ہے تو اس لیے خبر بھی اس کے مطابق مذکر آئے گی. اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث آئے گی. مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد آئے گی. مبتدا مثنیٰ ہوگا تو خبر بھی مثنیٰ. مبتدا جمع تو خبر بھی جمع. اور جمع میں یہ قید بالکل نہیں ہے کہ جمع سالم ہوگا تو جمع سالم ہی آئے گی، جمع مکسر ہوگا تو جمع مکسر ہی آئے گی. کوئی قید نہیں ہے، جمع ہونی چاہیے بس، چاہے وہ سالم ہو چاہے مکسر ہو. ٹھیک ہو گیا؟ معرفہ کی جو ہم نے 5 اقسام پڑھی ہیں، ان میں سے 2 اقسام کو ہم نے کل مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے جملے بنا لیے تھے. علم، اور سب سے بڑا علم اللہ. اسم اللہ کو اگر میں مبتدا کی جگہ پر رکھ کر کوئی جملے بناؤں تو ایک جملہ بن سکتا ہے جی اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. اللہ رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے. اب یہ ہے کا ترجمہ آپ خود کریں گے معرفہ نکرہ کمبینیشن کو دیکھتے ہی. اللہ بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ خبیر، اللہ باخبر ہے. اللہ سمیع، اللہ سن رہا ہے. تو بے شمار جملے آپ اللہ کی جو صفات ہیں ان کو خبر کی جگہ پر رکھ کر، اور اللہ کے نام کو، ذاتی نام کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. معرب لام، الف لام والا اسم کو بھی ہم نے مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنا لیے تھے. ہم نے الولد صالح کیا، البنت صالحۃ، پھر اس طرح مثنیٰ بنائے الولدان صالحانی اور البنتان صالحتان، پھر الاولاد صالحون اور البنات صالحات. آج ہم انشاءاللہ تعالی اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنائیں گے جی انشاءاللہ تعالی. تو آج کے ہمارے ٹاپک میں، آج کے لیکچر میں ہمارے اسماء اشارہ بطور مبتدا استعمال ہوں گے. اسماء اشارہ معرفہ کی ایک اسم، ہم نے جو 5 اقسام پڑھی ہیں ان میں سے ایک اسم اشارہ بھی تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور اسم اشارہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اردو میں 2 ہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اشارے کے لیے، یہ اور وہ.
قریب کے لیے میں یہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، دور کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ اب یہ اور وہ میں مذکر مؤنث کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، مذکر ہو تو بھی میں یہی کہتا ہوں، مؤنث ہو تو بھی یہی کہتا ہوں، واحد ہو تو بھی یہی کہتا ہوں، جمع ہو تو بھی یہی کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ انگریزی میں یہ کے لیے، یہ اور وہ کے لیے دس اور دیٹ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں مذکر مؤنث میں تو کوئی فرق نہیں کیا جاتا، مذکر کے لیے بھی دس، مؤنث کے لیے بھی دس۔ ہاں، واحد جمع کے لیے فرق کیا جاتا ہے، جب جمع استعمال کرنا ہو آپ نے تو دس کی جمع آپ دیز استعمال کرتے ہیں۔ عربی اس سے بھی زیادہ وسیع زبان ہے، اور عربی زبان میں آپ کو پتا ہے کہ مثنیٰ کا عدد الگ سے ایک وضع کیا گیا ہے، تو عربی زبان میں ہمیں جب تک اسماء اشارہ پتہ نہیں ہوں گے ہم جملے صحیح بنا نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اسماء اشارہ جو ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے۔ جی، اسماء اشارہ، اسماء اشارہ چونکہ اسماء ہیں، اور اسماء کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 4 چیزیں ہمیں ہر اسم کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ اسماء کی وسعت کہ وہ معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ، تو اسماء اشارہ کی وسعت کا ہمیں پتہ ہے کہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس لیے ہم انہیں مبتدا کی جگہ پر رکھ رہے ہیں۔ اسماء کا اعراب کہ مرفوع، منصوب اور مجرور کیسے دکھتے ہیں، تو میں اسماء اشارہ آپ کو پہلے مرفوع بتاؤں گا۔ جی، مرفوع اسماء اشارہ، اس لیے کہ ہمیں مبتدا کی جگہ پر اسماء اشارہ استعمال کرنے ہیں، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جنس اور عدد اسم کی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ جو میں چارٹ آپ کے سامنے یہاں پر ڈرا کروں گا اس میں آپ کو واحد، مثنیٰ، جمع اور مذکر مؤنث تمام کے اسماء اشارہ مل جائیں گے۔ تو اسماء اشارہ معرفہ ہے ایک بات، اور اسماء اشارہ مرفوع بتا رہا ہوں آپ کو، اور جو چارٹ ہوگا اس میں آپ کو جنس اور عدد کے اعتبار سے مل جائیں گے۔ تو اسماء اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتے ہیں جی عربی زبان میں، جس طرح اردو میں قریب کے لیے یہ کا لفظ ہے، اور دور کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ دور کو عربی میں بعید کہا جاتا ہے، بعید، کہ ضرورت نہیں ہے حرکات ڈالنے کی اردو میں، بہرحال قریب اور بعید یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قریب کے معنی قریب اور بعید کے معنی دور۔ قریب میں مذکر کے اسماء اشارہ الگ ہوں گے، مؤنث کے اسماء اشارہ الگ ہوں گے۔ اسی طرح بعید میں مذکر کے اسماء اشارہ الگ ہوں گے اور مؤنث کے اسماء اشارہ الگ ہوں گے۔ تو یہ چیز ہمیں انشاءاللہ اسماء اشارہ کے مذکر مؤنث یعنی جنس کا پتہ بتا دے گی۔ اور پھر قریب میں واحد کے اسماء اشارہ بھی ہوں گے، مثنیٰ کے بھی ہوں گے، اور جمع کے بھی ہوں گے۔ جی، واحد مذکر، کوئی چیز واحد ہو یا اور مذکر ہو تو عربی میں اس کے لیے اشارہ استعمال کیا جاتا ہے جی ہاذا، ہاذا بڑا مشہور لفظ ہے، آپ کو آتا ہے، قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے۔ اگر قریب واحد مؤنث ہو تو اشارہ استعمال ہوتا ہے جی ہاذیہی، ہاذیہی، اور یہ میں آپ کو مرفوع اسماء اشارہ بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ جمع کے اسماء اشارہ ہاذا اور ہاذیہی کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی اشارہ، ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے جی ہاؤلائی،
ہاؤلائی ہاذا کی بھی جمع ہے اور ہاذی کی بھی جمع ہے. یہ تین اسماء اشارہ قریب کے قرآن میں بہت استعمال ہوئے, بہت استعمال. ہاذا, ہاذی, ہاؤلائی. چارٹ میں آپ کو پورا کروا دوں گا. مثنیٰ کے انتہائی کم ایک مرتبہ شاید قرآن میں استعمال ہوا ہو, یا کوئی بہت ہی زیادہ ہوا ہوگا تو 2 مرتبہ استعمال ہو گیا ہوگا, لیکن اب چارٹ پورا کر لیجئے گا. ہاذا کا مثنیٰ جو ہے وہ ہاذانی استعمال ہوتا ہے جی, ہاذانی. ہاذانی. اور ہاذی کا مثنیٰ ہاتانی. تو اب قریب کے اسماء اشارہ ہمارے پورے ہو گئے. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی, ہاذی, ہاتانی, ہاؤلائی. تو جب میں ہاذا کہوں گا تو وہ واحد مذکر کے لیے ہوگا, ہاذانی کہوں گا تو مثنیٰ مذکر کے لیے, ہاذی کہوں گا تو واحد مؤنث کے لیے, ہاتانی کہوں گا تو مثنیٰ مؤنث کے لیے, اور ہاؤلائی اگر کہوں گا تو وہ جمع مذکر کے لیے بھی آ سکتے ہیں اور جمع مؤنث کے لیے بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ قریب کے اسماء اشارہ ہیں آپ کے. اب بعید کے اسماء اشارہ کی طرف چلتے ہیں. واحد مذکر کے لیے اشارہ استعمال ہوتا ہے جی ذالکا. ذالکا وہ اگر کوئی مذکر ہے تو, اور اگر مؤنث ہے تو میں کہوں گا تلکا. ذالکا کی جمع اور تلکا کی جمع, دونوں کی جمع ایک ہی لفظ ہے, اور وہ ہے اولائکا. اور یہ 3 الفاظ قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہیں. ذالکا آپ کو شروع میں مل جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تلکا آپ کو تیسرے پارے مل جاتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اولئکا شروع میں مل جاتا ہے اولئکا هم المفلحون, اولئکا علی ھدی من ربہم واولئکا هم المفلحون. تو یہ دور کے اسماء اشارہ ہیں, بہت استعمال ہوئے, لیکن مثنیٰ کا چارٹ ہم پورا کر لیتے ہیں. ذالکا کا مثنیٰ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی زانکا. زانکا. اور تلکا کا مثنیٰ استعمال ہوتا ہے تانکا. تو تانکا تو غالباً قرآن میں استعمال ہوا ہی نہیں جی. زانکا استعمال ہوا ایک آدھ مرتبہ, تانکا نہیں استعمال ہوا. لیکن بہرحال چارٹ آپ کا اسماء اشارہ کا مرفوع فارم میں مکمل ہو گیا. اسی چارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی چینج کروں گا تو وہ منصوب اور مجرور چارٹ بھی بن جائے گا آپ کا, لیکن ابھی نہیں. فی الحال آپ مرفوع اسماء اشارہ کو پکا کر لیں جی. قریب کے اسماء اشارہ ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی, ہاذی, ہاتانی, ہاؤلائی. دور کے ذالکا, زانکا, اولائکا, تلکا, تانکا, اولائکا. تو اب ہم جی جملے میں ان اسماء اشارہ کو استعمال کرتے ہیں جی. بعد میں جملوں میں استعمال کرتے ہیں ہم ان اسماء اشارہ کو. جملہ میں میرا اسم اشارہ ہے, میں کہتا ہوں جی ھذا مسلمٌ. میں نے ایک مسلمان دیکھا اور اس کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا کہ ھذا مسلمٌ, یہ مسلمان ہے. یہ ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ معرفہ نکرہ کمبینیشن سے. یہ مسلمان ہے. مؤنث مسلمان, اس کے لیے میں اشارہ کروں گا اور جملہ بناؤں گا ھذہ مسلمۃ. ھذہ
مسلماتن. ٹھیک, دو مسلمان بیٹھے ہوں تو میں جملہ بناؤں گا ہازانی مسلمانی, ہازانی مسلمانی, یہ دونوں مسلمان ہیں یا یہ دو مسلمان ہیں. اور دو مؤنث مسلمان ہوں گی تو میں کہوں گا ہاتانی مسلمتانی, یہ دونوں مسلمان ہیں. اب دیکھیں اردو میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں مسلمان ہیں. اگر ویسے جملہ لکھا ہو کہیں بھی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ مذکر ہے کہ مؤنث, ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ کو پتہ اس طرح چل جائے گا کیونکہ آپ اشارہ کر کے کہہ رہے ہوں گے جی یہ دونوں مسلمان ہیں اور یہ دونوں مسلمان ہیں, تو اردو میں ویسے تو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر جملہ کہیں لکھا ہو تو آپ بالکل نہیں بتا سکتے کہ یہ مذکر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا مؤنث کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لیکن عربی میں دیکھ لیں ہازانی مسلمانی لکھا بھی ہوا ہوگا تو پتہ چل رہا ہوگا کہ مذکر کی بات ہے. اسی طرح ہاتانی مسلمتانی آپ ایگزیکٹ بتا دیں گے کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. پھر جمع کا لفظ میں استعمال کروں گا تو یہ بن جائے گا جی ہاؤلائی مسلمون, ہاؤلائی مسلمون, ہاؤلائی مسلمون, یہ سب مسلمان ہیں. اور مؤنث ان کی طرف اشارہ کر کے میں کہوں گا ہاؤلائی مسلماتن. اب ان 6 ایگزامپلس پر قیاس کر کے آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. جی میں کہنا چاہتا ہوں جی یہ ایک طالب علم ہے تو عربی کیا ہوگی ھذا طالبن, ھذا طالبن. یہ دونوں طالب علم ہیں. ھذانی طالبانی, ھذانی طالبانی, یہ طلباء ہیں. ہاؤلائی طالبون یا طلابن, طالب کی جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے طلاب. جس طرح کافر لفظ ہے اس کی جمع سالم استعمال ہوتی ہے نا کافرون, اور ایک جمع مکسر ہم استعمال کرتے ہیں کفار. ٹھیک ہے نا, تو کفار جمع مکسر ہے کافر کی اور کافرون جمع سالم ہے کافر کی. تو اس طرح طالبون جمع سالم ہوئی کیونکہ اونا کی آواز آ رہی ہے, اور طلاب یہ جمع مکسر ہوئی. اسی طرح طالب کی ایک اور جمع استعمال ہوتی ہے طلبہ, وہ بھی جمع مکسر ہے. اسی طرح طالب کی ایک اور جمع استعمال ہوتی ہے طلباء, وہ بھی جمع مکسر ہے. تو عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے کہ ایک ہی معنی کے لیے بے شمار لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں. لیکن ہم چونکہ ابھی بیسک لیول پر ہیں تو ہم ایک آدھی جمع سے ہی گزارا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو جملے میں بنا رہا تھا جی ھذا طالبن, ھذانی طالبانی, ہاؤلائی طالبون. مؤنث کی طرف اشارہ کر کے میں کہوں گا ھذہ طالبۃن, ھذہ طالبۃن, ہاتانی طالبتانی اور ہاؤلائی طالباتن. ٹھیک ہو گیا. اب میں کہتا ہوں جی یہ قلم ہے, یہ قلم ہے. تو اب اشارہ دیکھیں میرے پاس ھذا اور ھذہ دو ہیں یہ کے لیے, میں نے اشارہ قلم کے حساب سے لانا ہے. قلم مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر ہے نا. یہ پہلے آپ نے دیکھ لینا پھر اشارہ لائیے گا, پہلے سے نہیں ھذا لکھ دینا. اگر پہلے ھذا کر دیں گے ہو سکتا ہے آگے مؤنث کوئی آ رہا ہو. تو ھذا قلم, ھذا قلم, یہ قلم ہے. یہ دونوں قلم ہیں. ھذانی قلمانی, یہ دو قلم ہیں. اور یہ 4 پڑے ہیں, ان کی طرف اشارہ کر کے میں کہنا چاہتا ہوں یہ قلم ہیں. تو قاعدے کے تحت تو میں یہ کہوں گا کہ ہاؤلائی
اقلام، قلم کی جمع اقلام آتی ہے جی، ہاؤلائی اقلام. لیکن یہاں پر پھر وہ پوائنٹ آ گیا کہ اقلام جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے. جس طرح کل ہم نے دیکھا تھا نا، ہمارا مبتدا جب غیر عاقل کی جمع تھی تو ہم اس کے لیے خبر کیا لائے تھے؟ واحد مؤنث. تو جب جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی خبر کے طور پہ وہ چیز لا رہے ہیں اور وہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو پھر عرب اس صورت میں اشارہ بھی واحد مؤنث استعمال کرتا ہے، اور وہ کیا کہے گا؟ ہذہ اقلام، ہذہ اقلام. آپ ہاؤلائی اقلام کہہ دیں گے تو یہ پتہ چلے گا عربی سیکھ رہے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی، کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو. لیکن عرب کے سامنے جب کہیں گے تو وہ ہنسے گا. ٹھیک ہے، تو ہذہ اقلام ہمیں کہنا پڑے گا. تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب اسی پیٹرن پہ میں ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں جی ھذا کتابن، ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے. یہ دو کتابیں ہیں، ھذانی کتابانی، یہ کتابیں ہیں. ھذہ کتبن، ھذہ کتبن. تو بس یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کرنا ہے. یہ پوائنٹ بس سمجھ لیں. ٹھیک ہو گیا. یہ قریب کے اسماء اشارہ ہم نے رکھے ہیں. ان قریب کے اسماء اشارہ کی جگہ آپ دور کے اسماء اشارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا میں کہوں وہ ایک مسلمان ہے تو میں کہوں گا ذالک مسلمن، ذالک مسلمن، وہ دو مسلمان ہیں. زانی کا مسلمانی، وہ سب مسلمان ہیں. اب مسلمان عاقل ہیں لہذا اشارہ میں اولئکا والا لگاؤں گا، اولئکا مسلمون، اولئکا مسلمون. اسی طرح مؤنث کی طرف میں دور اشارہ کر کے کہوں گا تلکا مسلمتن، تلکا مسلمتن. دو بیٹھی ہیں تو میں کہوں گا تانی کا مسلمہ تانی، اور کافی ساری بیٹھی ہیں تو میں کہوں گا اولئکا مسلماتن. اور اگر قلم اب میرے سے دور ہے، ایک قلم کی طرف اشارہ کر کے میں جملہ بولنا چاہ رہا ہوں تو میں کہوں گا ذالک قلمن، ذالک قلمن. دو پڑھے ہیں تو میں کہوں گا ذانک قلمانی، اور زیادہ پڑھے ہیں تو میں کہوں گا تلک اقلام. اولئکا نہیں کہوں گا. بس یہاں تھوڑا سا آپ کو اپنا روٹ چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جمع کی بجائے آپ کو واحد مؤنث کی طرف آنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھے ہمارے اسماء اشارہ. اس سے زیادہ ہم اس پہ ابھی اس لیول پہ بات نہیں کر سکتے. اسماء اشارہ کے حوالے سے جو ایک بات میں نے کی ہے آپ کو کہ میں ذکر کر دوں گا، تو یہ میں نے مرفوع چارٹ آپ کو بتایا ہے. اگر میں آپ کو منصوب اور مجرور چارٹ بھی ساتھ ہی ذکر کر دوں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو کوئی بات نہیں، آپ اسے اسکپ کر دیجیے گا. فی الحال یہ واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہے نا، واحد اور جمع کے اسماء اشارہ یہ مبنی ہے جی. واحد اور جمع کے اسماء اشارہ کیا ہیں؟ مبنی. مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مرفوع منصوب مجرور وہی رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو گویا اگر میں منصوب چارٹ بنانا چاہوں اسماء اشارہ کا تو میں ھذا ہی لکھوں گا. یہاں پہ یہاں ھذا ہی لکھوں گا، یہاں ذالکا لکھوں گا، یہاں تلکا لکھوں گا، یہاں ہاؤلائی لکھوں گا، یہاں اولئکا لکھوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے، لیکن مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں یہ چینج ہوں گے. تو اگر میں اس الف کو یا سے بدل دوں بالکل اسی طرح تو یہ بن جائے گا جی ھذینی.
وہی دیکھیں آنی سے عینی کی آواز آ گئی. ہاتانی میں الف کو یا سے بدل دوں تو یہ بن جائے گا ہاتینی. زانکا میں الف کو میں یا سے بدلوں تو یہ بن جائے گا زینکا. اور تانکا میں الف کو یا سے بدلوں تو یہ بن جائے گا تینکا. تو اب جو یہ چارٹ بنے گا آپ کے سامنے، یہ والا چارٹ، یہ مرفوع کی بجائے اب منصوب اور مجرور چارٹ ہو جائے گا. تو مرفوع چارٹ وہ آپ نے الگ سے ایک لکھ لیا، منصوب اور مجرور چارٹ کے لیے صرف مثنیٰ کے لفظوں میں تھوڑی چینج کر لیں، آپ کا یہ چارٹ بھی پورا ہو گیا. اور بک میں میں نے ایک ہی چارٹ میں مرفوع، منصوب اور مجرور ذکر کر دیے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی ہمیں منصوب اور مجرور کی ضرورت نہیں ہے، اور شاید ہمیں پورے کورس میں پڑھے ہی نہ، لیکن آپ کے پاس میٹیریل ہونا چاہیے، تو وہ میں نے اس لیے آپ کو سمجھا بھی دیا اور بک میں بھی نوٹ کروا دیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسماء اشارہ جی ہمارے بطور مبتدا استعمال ہو گئے. تو ایک بات جو میں نے آپ سے کہی تھی نا کہ ہمارا مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات خبر جو ہے معرفہ بھی آ سکتی ہے. کیسے؟ وہ اس صورت میں ہوگی جیسے میں کہتا ہوں جی ہاذا، اب یہ ایک طالب علم ہے جس کا نام زید ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں جی یہ زید ہے، تو میں کہوں گا ہاذا زیدن. اب آپ دیکھیں گے، اب خبر جو ہے اب آپ نکرہ لا نہیں سکتے، یعنی نکرہ آپ نے لانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں نکرہ لا ہی نہ سکیں تو وہاں آپ خبر معرفہ لے آئیں گے، آپ کو لانی پڑے گی. ہاذا زیدن، جی یہ زید ہے. ہاذہ فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ایسی صورت میں بعض اوقات آپ کی خبر جو ہے وہ نکرہ کی کیٹیگری سے نکل کر معرفہ کی کیٹیگری میں چلی جائے گی. لیکن نارمل رول یہی ہے جملہ اسمیہ کا بنیادی اصول، کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. الحمدللہ. لیں جی اسماء اشارہ ایز اے مبتدا الحمدللہ ہمارے استعمال ہو گئے. اب ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں، ہم ضمائر کو بطور مبتدا استعمال کرتے ہیں، پروناؤنس اور پرسنل پروناؤنس. علم ہم نے مبتدا کے طور پہ استعمال کر لیا، الف لام والا اسم یعنی معرف باللام کو مبتدا کے طور پہ استعمال کر لیا، اسماء اشارہ کو مبتدا کے طور پہ استعمال کر لیا، اور معرفہ کی چوتھی قسم ہم استعمال کریں گے اب ضمائر. اور ضمائر کے بارے میں آپ جانتے بھی ہیں اور میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضمائر کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، اور یہ ہم پرسنل پروناؤنس پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پروناؤن کی ڈیفینیشن. اب ان 14 ضمائر کو ایز اے مبتدا استعمال کر کے ہم جملے بنائیں گے. دیکھیں اصل میں ہمارا جملہ تھا جی زید صالح، زید نیک ہے. زید کے لیے میں پروناؤن استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو زید از اے تھرڈ پرسن مذکر سنگولر، تو میں کون سا پروناؤن استعمال کروں گا؟ ہوا صالح. پھر میرا دوسرا جملہ تھا جی زید و حامد صالحانی. اب میں زید اور حامد کے لیے پروناؤن استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں کروں گا ہما صالحانی. پھر میں کہتا ہوں جی زید و حامد و محمود صالحون، تو زید و حامد و محمود کے لیے میں پروناؤن استعمال کروں گا ہم صالحون. پھر میں اسی طرح کہتا ہوں جی فاطمہ تو صالحتن، تو فاطمہ کے لیے ضمیر ہی صالحتن. میں کہنا چاہتا ہوں جی فاطمہ تو و مریم صالحتانی ہما صالحتانی. اور آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ان پہ ڈبل حرکت کیوں لگ رہی ہے اور ان پہ سنگل حرکت کیوں لگ رہی ہے؟ ایسے ہی ہے نا، منصرف اور ہے منصرف کا فرق الحمدللہ آپ کو پتا ہے. اور اگر میں فاطمہ، مریم اور زینب
ان کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ صالحاتن، تو ضمیر جو میں استعمال کروں گا ان کے لیے ہنہ کی ضمیر استعمال کروں گا. ٹھیک ہے، تو پہلے ذرا ضمیر استعمال کر لیں تھرڈ پرسن کے لیے کہ ہوا صالحن ہما صالحانی ہم صالحون، ہوا صالحن ہما صالحانی ہم صالحون، ہی صالحتن ہما صالحتانی ہن صالحات، انت صالحن انت صالحن انتما صالحانی انتم صالحون، انتی صالحتن انتما صالحتانی انتن صالحاتن، انا صالحن مونس کہے گی انا صالحتن، نحنو صالحون نحنو صالحون مونس کہیں گی نحنو صالحاتن. اور اگر ہم مکس کر کے کہیں کہ جی ہم سب نیک ہیں تو ہم مذکر استعمال کریں گے نحنو، یعنی ہے مذکر یہ کی ہے نحنو صالحون، خبر یعنی مذکر لائیں گے نحنو صالحون. تو اس پیٹرن پہ جی ہم دو چار جملے ذرا مکمل کر لیں. دو چار جملے سے مراد ہے دو چار جملوں کے سیٹس. تو میں نے صالحن خبر کو رکھ کر جملے بنائے ہیں جی ضمائر کے ساتھ. اب میں ایک آپ اور بول دوں گا، اس کے بعد آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ میں سے کوئی اس سیٹ کو بول دے. اب میں صادق کا ورڈ ایز اے خبر استعمال کروں گا اور جملے بناؤں گا. میں کہوں گا جی ہوا صادقن ہوا صادقن ہما صادقانی ہم صادقون، ہیا صادقتن ہما صادقتانی ہن صادقاتن، انت صادقن انتما صادقانی انتم صادقون، انتی صادقتن انتما صادقتانی انتن صادقاتن، انا صادقن نحنو صادقون. ٹھیک ہے، انا صادقتن نحنو صادقاتن. جی ماشاءاللہ ہمارے پاس 5 منٹ ہیں آخری جی. ان میں 2-3 سیٹ اگر ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کے ضمائر جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پکے ہو جائیں گے. جی کون آپ میں سے ایک سیٹ بولے گا جی میں اگر خبر دوں اسے؟ جی ماشاءاللہ جناب. آپ نے مسلم ورڈ کو ایز اے خبر لانا ہے جی. جی شاباش. ہوا مسلمون ہما مسلمانی ہم مسلمون، ماشاءاللہ. ہیا مسلمتن ہما مسلمتانی ہن مسلماتن، انت مسلمون انت مسلمان انتما مسلمانی انتم مسلمون، انتی مسلمتن انتما مسلمتانی انتن مسلماتن. جی آپ اپنا بولیں گے سیٹ صرف انا مسلمون نحنو مسلمون. جی ادھر سے ایک لفظ بول دیں جی. مومن خبر لا کر سیٹ کون بولے گا جی؟ ماشاءاللہ. جی بسم اللہ کریں جی. ہوا مومنون ہما مومنانی ہم مومنون، ماشاءاللہ. ہیا مومنتن ہما مومنتانی ہن مومناتن، ماشاءاللہ. انت مومنون انتما مومنانی انتم مومنون، انتی مومنتن انتما مومنتانی انتن مومناتن. آپ اپنا بولیں گی انا مومنتن نحنو مومناتن. اب دیکھیں
سیٹس کو سامنے رکھ کے آپ پروناؤن کو استعمال کر کے کوئی بھی جملہ بول سکتے ہیں. جی میں پاکستانی ہوں, انا باکستانیون, ٹھیک ہے, یہ مذکر ہوگا, مؤنث کہے گی انا باکستانیتن, بہت آسان ہے عربی, وہی تن, ٹھیک ہے. میں کھڑا ہوں, انا قائمن, انا قائمن, میں کھڑا ہوا ہوں. آپ سب بیٹھے ہو, انتم جالسون, انتم جالسون, انہیں کہوں گا انتن جالساتن, ٹھیک ہے. تو پروناؤنز قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہوں گے, اور ایک چیز بس بتا کر ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم الحمدللہ ہمارا مکمل ہونے والا ہے, وہ بھی غیر عاقل کی جمع کے لیے, کیونکہ آپ کو بس پتا ہونا چاہیے کہ یہ ضمیر استعمال ہوئی ہے تو کس کے لیے استعمال ہوئی ہے, یا اس کے لیے کون سی ضمیر ہم نے استعمال کرنی ہے. الکتاب جدید, الکتاب جدید, جی کتاب کے لیے کون سی ضمیر لاؤں گا میں؟ کتاب ہی ہے کہ شی ہے؟ کتاب اٹ ہے, اور اٹ کون سا ہے, مذکر کے مؤنث؟ مذکر. تو الکتاب جدید کے لیے میں ضمیر کون سی لاؤں گا؟ ہوا, ہوا جدید, وہ جمع میں آئے گا نا, وہی تو بتانے لگا ہوں. غیر عاقل کی جمع واحد میں کچھ نہیں ہوتا. الکتابانی جدیدانی, الکتابانی کے لیے ضمیر ہما, ہما جدیدانی. اب پچھلے کنسیپٹ کی ریویژن یہاں پر ہو جائے گی. الکتبو, الکتبو, اب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. الکتب جدیدتن, الکتب جدیدتن. اب الکتب کے لیے ضمیر کون سی آئے گی؟ غیر عاقل کی جمع, لہذا اس کے لیے ضمیر جو ہے وہ واحد مؤنث کی آئے گی, ہیا, ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا ہیا جدیدتن, یعنی لفظی طور پہ آپ کو لگے گا جیسے واحد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نئی ہے, لیکن pronoun is a word which is used in place of a noun. تو pronoun جب بھی استعمال ہوگا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے ناؤن ذکر ہوا ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الکتب کا ذکر ہو رہا تھا. اور قرآن مجید میں بے شمار ایسی ایگزامپلز ملیں گی جی آپ کو, جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے پروناؤن جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر ضمائر کو مبتدا کی جگہ پہ استعمال کرنا یہ بھی مکمل ہو گیا. جملہ اسمیہ میں ہم نے مبتدا کی جگہ پر علم کو استعمال کر لیا, معرب لام یعنی الف لام والے اسم کو استعمال کر لیا, اسماء اشارہ کو استعمال کر لیا, ضمائر کو استعمال کر لیا. معرفہ کی ہم نے 5 قسمیں پڑھی تھی. 5ویں قسم تھی اسم الموصول. اسم الموصول کو میں نے استعمال نہیں کیا اور ابھی میں کروں گا بھی نہیں, کیونکہ اسم الموصول اکیلا نہیں آتا, اس کے ساتھ ایک جملہ فعلیہ مل کر آتا ہے. تو جب جملہ فعلیہ پڑھیں گے تو وہ اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھا دوں گا. تو 4 چیزیں معرفہ جو تھیں وہ ہم نے مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے الحمدللہ جملے بنا لیے. کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کو مزید آگے بڑھائیں گے. بس آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ جملہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے, دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے. ہاں اگر غیر عاقل کی جمع آ جائے تو اشارہ واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے, ضمیر بھی واحد مؤنث استعمال کی جاتی ہے, اور خبر بھی واحد مؤنث استعمال کی جاتی ہے. لیکن اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالی کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.